اشرفیہ کی بدماشی نہیں چلے گی. اشرفیہ کی بدماشی، غریبوں پہ بل کا ٹیکس، جواب دو، جواب دو. میری رجسٹرڈ این جی او ہے جو آئی سی ٹی سے ہم نے رجسٹر کروائی تھی سن 2001 میں. این جی او کا نام ہے انجمن فلاح خواتین اور ماڈل ٹاؤن ہومک ہمارا کرائیٹیریا فی الحال. آج کی ہماری ریلی کا پیورلی مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. اگر ہم فرض رہیں گے تو ہم پہ ظلم بند نہیں ہوں گے، ہم پہ ٹیکسز کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے. آج تک اسی لیے جو آتا ہے وزیر اعظم ہو، چاہے نیپرا ہو، چاہے اور کوئی فیلڈ ہو، ٹیکس لگاتے ہیں. اب بتائیں، ریڈیو تو ہمارے بزرگوں نے کبھی سنا تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. اس کا بھی ٹیکس ہم پے کریں. یعنی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عوام کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بنظر غیر جائزہ اگر لیا جائے تو اشرافیہ جو ہے ان کو کیوں پال رہے ہیں غریبوں پہ ظلم کر کے. اور اشرافیہ کو اگر آپ تقویت دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے. مساوات میں ایسا نہیں ہوتا. ہمیں تو درس ملا ہے مساوات محمدی کا. مساوات محمدی میں تو بڑوں سے لے کے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے. زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے؟ اگر اسی طرح کرنا ہے، غیر منصفانہ اگر رویے رکھنے ہیں تو زکوٰۃ کو بھی ختم کر دیں. کیونکہ وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا مقصد یا فدیے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایکویلٹی ہو، تاکہ امیر اور غریب برابر ہوں. جس طرح کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، اسی طرح امیر کو غریب اور غریب کو امیر پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. مساوات اسی لیے تھی. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ نظام قائم ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ایک دفعہ نظام تحریک مصطفیٰ بھی چلی تو دم توڑ گئی. اسی طرح مولانا حضرات بھی شور مچاتے ہیں. جماعت اسلامی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری، بے شمار لوگ مذہب کے لیے. اگر یہ لوگ چاہیں تو اسلامی نظام نہیں لا سکتے؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی قلم میں طاقت اللہ نے دی ہے، کیا ان کا اوپر حساب نہیں ہوگا؟ ان کا ہم سے زیادہ حساب ہوگا اور بہت سخت حساب ہوگا. اگر یہ جان لیں اس حساب کو تو کبھی ظلم نہ کریں. آج ہماری ریلی میں خاتون زاروں قطار روئی، بلکہ مجھے بھی رونا آ گیا. واقعی 31,000 کا بل، 6,000 روپے مہینے کی وہ ملازمہ اور 31,000 روپے اس کا بل. یہ ظلم نہیں ہے؟ انتہا ہے ظلم کی. تو جس کو آپ نے بل دی ہوئی ہے، چوروں سے آپ نہیں لے سکتے. چور مافیا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو آپ ان سے بل نہیں لے سکتے، اور آپ غریبوں کی گردن میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ آپ کیوں نہیں اپنے اندر طاقت لاتے؟ حکومت کی ایک ریٹ ہونی چاہیے نا، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو. اشرافیہ کے پیٹرول آپ انہیں دے رہے ہیں بھی، کیوں دے رہے ہیں؟ غریب کو آپ مار رہے ہیں، انہیں آپ رلا رہے ہیں. کیا ان آنسوؤں کا حساب نہیں ہوگا؟ حکومت وقت جو ہوتی ہے اس پہ ایک جو بندہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے اس کا حساب اس نے دینا ہے. زور اپیل ہے حکومت سے کہ وہ اشرافیہ سے لے اور غربا پہ رحم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سردار مصطفیٰ خان ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی یو سی ہومک ماڈل ٹاؤن ہومک کا صدر ہوں. آج ہم لوگوں کا سب کا یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد یہ جو ایک اقدام ہے جس میں بجلی کے بلوں میں ہوشبہ اضافہ کیا گیا ہے. آج موجودہ حالات دیکھیں آپ، جہاں پہ ملکی صورتحال جو بہت ہی گمبھیر ہے، اور وہاں پہ اس صورتحال میں اتنے بڑے بجلی کے بل دینا ایک غریب انسان کے ساتھ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے. جہاں پہ کاروبار نہیں ہے، جہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں، جہاں پہ روزگار کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور اوپر سے ایک اشرفیہ کی جانب سے اتنا بڑا بمپ عوام کے اوپر گرا دینا. یہ نہ صرف بجلی کے بلوں میں بلکہ آپ دیکھیں ابھی پہلی تاریخ آنے والی ہے اور پیٹرول بمپ گرا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ہر چیز آپ کے بس سے باہر ہو جائے گی. اشیاء خرد نوش. میں اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بالخصوص اپیل اس لیے کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ غریب کے لیے، مزدور اور مظلوم کے لیے ہے، اور اگر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے اس کام میں شامل ہے تو ہم پھر کس کے پاس اپنا رونا روئیں. ہمیں ایک امید اپنی جماعت سے ہے کہ اس نے ہمیشہ غریبوں کی بات کرتی ہے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے. اگر آج دیکھیں کہ یہ جو اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، اگر ایک کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، تو آئی ایم ایف کی شرائط اشرفیہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف غریب اشخاص کے لیے کیوں ہے؟ آپ کا متوسط طبقہ اس سے تباہ ہو گیا ہے. آج مڈل کلاس میں بھی جو
سفید پوش طبقہ ہے اس کے جینے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں تو عوام کو ریلیف دیں. آپ نے تمام جو اشرفیہ یہاں پہ ہمارے ملک میں براجمان ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے اس ملک کو, اس کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ بیوروکریٹس کو دیکھ لیں, ججوں کو دیکھ لیں, جوڈیشری دیکھ لیں, کوئی بھی محکمہ وابڈہ کے محکمے کو دیکھ لیں, فری یونٹس بجلی لے رہے ہیں, اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک غریب سے نوچ کے آپ حاصل کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین غریب کو حقوق نہیں دیتا؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی جو آزادی لی تھی وہ اس لیے نہیں لی تھی کہ یہ یہاں پہ سب کے برابر کے حقوق ہوں گے؟ آج ہمیں کیا حقوق مل رہے ہیں برابری کے؟ آج ایک طبقہ جو اپر کلاس بیٹھی ہوئی ہے وہ عیاشی کر رہی ہے, اور غریب کا خون نچوڑ کے اس کی عیاشی کو پورا کیا جا رہا ہے. میری گزارش ہے ان تمام اداروں سے بھی, IMF سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اتنی اصول پرست ہیں, آپ ہیومن رائٹس کو بڑا مانتے ہیں, تو آپ غریبوں کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہوا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارے یہاں پہ جو اشرفیہ ہے, اشرفیہ کلاس ہے, اس کے لیے سب چیز فری ہے, لیکن ایک غریب کے لیے کوئی چیز فری نہیں. آج بھی فیکٹری کے اندر آپ چلے جائیں تو لوگ 15,000 16,000 روپے 12 گھنٹے کے بس کام کر رہے ہیں. وہ 16,000 روپے میں سے 20,000 روپے کا بل کیسے ادا کریں گے؟ آخر وہ کون سا راستہ ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اس کے اوپر عمل کریں کہ وہ 16,000 کی تنخواہ لے کے اپنے بچوں کو پڑھائے, اپنے گھر کا کرایہ دے, اپنی اشیاء خود نوش ان کا پیٹ پالے, اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا ظالم جو بلوں کا ٹیکس ہم پہ لاگو کیا گیا ہے, وہ ایسے ایسے ٹیکس جو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں, جس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں. میری گزارش ہے تمام اقوام بالغ سے کہ یہ عوام جس طرح انہوں نے مظاہرہ کیا, میں سب سے پہلے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. آج ماڈل ٹاؤن ہومک کی خواتین نے پروٹیسٹ کیا ہے پورے پنڈی اسلام آباد میں, اور کسی بھی جگہ پہ ابھی تک خواتین نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. سب سے پہلے یہ ہماری خواتین نے کیا, میں اس کے اوپر ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انجمن فلاح خواتین کے شکر گزار ہیں, ان کی محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہ عوام آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. یہ خوشی کی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ آج ہم بجلی کے بلوں کے لیے اٹھیں, کل ہم پہ گیس کے بل ہوں گے, اس کے اوپر بھی ہمیں اٹھنا پڑے گا. کل ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا. آگے پینشن بند کریں گے, اس کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا. ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. اس کے لیے آپ سب قوم کو کہتے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں, اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر, غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے یہ, اس میں تمام جماعتیں متحد ہو جائیں, کیونکہ جب بل آتے ہیں تو اس کے تمام جماعتوں کے نمائندگان جو بھی عوام ہیں, عوام کے اوپر آتے ہیں, عوام کو دینے پڑتے ہیں, نہ کہ کسی وہ خاص جماعت کے لیے چھوٹ ہوتی ہے. یہ اشرفیہ اور دو کلاسیں ہیں یہاں پہ, ایک غریب طبقہ ہے اور ایک اشرفیہ ہے. یہ ان دونوں طبقات کی جنگ ہے. ہم غریب کے ساتھ ہیں, ہم عوام میں سے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, اور ہم عوام کی جنگ لڑیں گے. اس سے ہم تمام نظریات سے ہٹ کے, تمام تر پارٹیوں کے پرچموں سے ہٹ کے, ہم صرف اپنی عوام کی بات کریں گے اور اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ.